امریکہ کے شہر نیو یارک میں اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج دیکھنے میں آیا، جہاں سینکڑوں مظاہرین نے مینہٹن میں امریکی سینیٹرز کے دفاتر کے باہر دھرنا دیا، جس کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 100 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اطلاعات کے مطابق 300 سے زائد افراد اس احتجاج میں شریک ہوئے، جنہوں نے جنگ مخالف نعرے لگاتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو مزید اسلحہ فراہم نہ کیا جائے اور پالیسی پر فوری نظر ثانی کی جائے۔ مظاہرین نے لوگوں کو فنڈ دیں، بموں کو نہیں، اور جنگ نہیں صحت کو فنڈ دیں جیسے نعروں والے بینرز اٹھا رکھے تھے، جو ان کے مطالبات اور جذبات کی عکاسی کر رہے تھے۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے پہلے سینیٹرز کے دفاتر کے باہر بیٹھ کر پرامن دھرنا دیا، تاہم بعد میں وہ سڑک پر نکل آئے اور ٹریفک کی روانی کو متاثر کیا، جس پر پولیس نے متعدد بار انہیں خبردار کیا کہ وہ سڑک خالی کر دیں، صورت دیکھ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جب مظاہرین نے منتشر ہونے سے انکار کیا تو پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے کئی افراد کو زبردستی ہٹا کر حراست میں لے لیا، جس دوران کچھ افراد کو اٹھا کر گاڑیوں میں منتقل کیا گیا۔ یہ احتجاج ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکی سینیٹ میں اسرائیل کو اسلحہ اور دیگر سازوسامان کی فراہمی روکنے سے متعلق ایک اہم ووٹنگ متوقع ہے، جبکہ مظاہرین نے اس کے ساتھ ساتھ امریکی قیادت کے ممکنہ اضافی مالی پیکیج کی بھی مخالفت کی، جو اسرائیل سے متعلق جنگی اخراجات کے لیے تجویز کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں اسلحہ فراہم کرنا خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا رہا ہے اور انسانی بحران کو سنگین بنا رہا ہے، جبکہ بعض شرکاء نے اس پالیسی کو غیر منصفانہ اور ناقابل قبول قرار دیا۔ احتجاج میں شریک افراد نے یہ موقف اختیار کیا کہ ٹیکس دہندگان کا پیسہ جنگی سرگرمیوں کے بجائے عوامی فلاح و بہبود پر خرچ ہونا چاہیے، اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی میں تبدیلی لائے۔ اس احتجاج نے نہ صرف نیو یارک میں سیکیورٹی صورتحال کو متاثر کیا بلکہ اس نے امریکی معاشرے کے اندر موجودہ اختلافات اور عالمی تنازعات پر بڑھتی ہوئی عوامی تشویش کو بھی واضح کر دیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل سے متعلق امریکی پالیسی ایک بار پھر اندرونی سیاسی بحث کا اہم موضوع بن چکی ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں ہزاروں افراد نے ایک بڑے عوامی اجتماع میں شرکت کرتے ہوئے ایرانی حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور اپنا ہرمز کو بند یا محدود کرنے سے متعلق امریکی دھمکیوں کو سختی سے مسترد کر دیا۔ مظاہرے میں شریک افراد نے قومی پرچم اٹھا رکھے تھے اور مختلف نعروں کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ ایران بیرونی دباؤ، عسکری دھمکیوں اور اقتصادی محاصرے کے باوجود اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس اجتماع میں شریک شہریوں کا کہنا تھا کہ حالیہ بیانات اور دھمکیاں نئی بات نہیں بلکہ ماضی میں بھی اس نوعیت کے سخت الفاظ استعمال کیے جاتے رہے ہیں، تاہم عملی طور پر ان میں سے کوئی دعوے حقیقت میں تبدیل نہیں ہو سکے۔ ایک خاتون شرکاء نے بھی یہی موقف اختیار کیا کہ امریکی قیادت کی جانب سے پہلے بھی ایران کے بنیادی ڈھانچے، توانائی کے مراکز اور علاقائی مفادات کو نشانہ بنانے کی باتیں کی گئی تھی، مگر یہ صرف دباؤ بڑھانے کی کوششیں ثابت ہوئی۔ اس لیے ایرانی عوام اب ایسی دھمکیوں سے مرعوب ہونے کے بجائے انہیں سیاسی حربہ تصور کرتے ہیں۔ دوسری جانب امریکی اقدامات اور بیانات نے خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ایران کی بندرگاہوں سے روانہ ہونے والے جہازوں کے گرد بڑھتی ہوئی نگرانی اور روک تھام کے اشاروں نے خلیجی خطے میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ ایرانی حلقوں کی طرف سے بھی خبردار کیا گیا ہے کہ اگر ملک کے تجارتی اور بحری راستوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو اس کا جواب خطے کے دیگر مفادات اور بندرگاہی سرگرمیوں پر اثر ڈال کر دیا جا سکتا ہے۔ یہ صورتحال اس لیے بھی زیادہ حساس ہو گئی ہے کیونکہ حالیہ سفارتی رابطوں اور جنگ بندی کے لیے ہونے والی بات چیت میں کوئی حتمی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی، جس کے بعد سیاسی ماحول مزید غیر یقینی ہو گیا ہے۔ اگرچہ بعض حلقے اب بھی مذاکرات اور کسی ممکنہ سمجھوتے کی امید ظاہر کر رہے ہیں، لیکن عوامی سطح پر تہران میں ہونے والے اس مظاہرے نے واضح کر دیا ہے کہ ایرانی عوام کم از کم اس مرحلے پر سخت موقف، قومی خود مختاری اور علاقائی دباؤ کے خلاف مزاحمت کے بیانیے کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ اس اجتماع نے ایک طرف داخلی اتحاد کا منظر پیش کیا تو دوسری طرف یہ اشارہ بھی دیا کہ آبنہ ہرمز جیسے حساس سمندری رستے کے گرد بڑھتا ہوا تناؤ نہ صرف ایران اور امریکہ کے تعلقات پر اثر انداز ہو سکتا ہے بلکہ پورے مشرق وسطیٰ، خلیجی تجارت، تیل کی ترسیل اور علاقائی سلامتی کی مجموعی صورتحال کو بھی شدید دباؤ میں لا سکتا ہے۔ یوں تہران کا یہ احتجاج محض ایک عوامی ریلی نہیں بلکہ ایک واضح سیاسی پیغام بن کر سامنے آیا، جس میں ایرانی عوام نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ بیرونی دھمکیوں کو کمزوری کے بجائے مزاحمت، یکجہتی اور قومی وقار کے جذبے سے جواب دینا چاہتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ڈی ایم نیوز اردو۔